بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج چودھری عرفان شوکت صاحب اور ان کی ٹیم کو چودھری صاحب پریزیڈنٹ قائد اعظم پریس کلب لاہور بھی ہیں، پنجاب انفارمیشن کمیشن میں ویلکم کہتا ہوں۔ گو عرفان شوکت صاحب سے تو خیر میرا بڑا پرسنل ریلیشن شپ ہے، میرے بھتیجے ہیں، لیکن جو ان کی خدمات حال ہی میں دیکھتا رہتا ہوں، جس طرح وہ بڑے ڈائنامک اور بڑے پرو ایکٹیولی وہ کام کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ ایک خلا پورا کر رہے ہیں، بڑی ایک یوتھ فل ان کی ٹیم ہے، بڑی ایکٹیو سی، پرجوش سی، پیشنیٹ۔ تو میں ان سب کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں اور پنجاب انفارمیشن کمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جو چودھری صاحب آپ کا یہاں آنے کا مقصد ہے، میں آپ کی ٹیم کو اگر آپ اجازت دیں تو پنجاب انفارمیشن کمیشن گو آپ کو تو پتہ ہے اچھی طرح، لیکن چلیں آپ نے اس پروگرام کو کہیں آگے چلائیں گے تو ظاہر ہے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پنجاب انفارمیشن کمیشن کی جو بھی سروس ڈیلیوری ہے، جو بھی کنٹریبیوشن ہے، جو بھی قانون کے مطابق اس کا کام ہے، اس سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ دراصل پنجاب انفارمیشن کمیشن کا وجود گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ ادارہ قائم کیا 2014 میں، اور یہ ادارہ جو ہے یہ اس سے پہلے یہ ایک قانون پاس کیا گورنمنٹ نے، دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، یہ 2013 میں پنجاب اسمبلی نے پاس کیا۔ اس قانون کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ قانون بنیادی طور پہ لوگوں کو، شہریوں کو، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، ہمارے آئین کے چیپٹر 2 میں بنیادی حقوق جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے پیدائشی انہیرنٹ بورن حقوق ہیں، ان میں ایک حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن۔ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ شہریوں کا، پاکستان کے شہریوں کا، یہ ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 19A کے مطابق۔ تو آئین کے آرٹیکل 19A کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ قانون 2013 میں پاس کیا، اور اس قانون کی روشنی میں 2014 میں پنجاب انفارمیشن کمیشن قائم ہوا۔ اب یہ شہریوں کا جو بنیادی حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کو کیسے عملی جامہ پہناتا ہے، کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے، سوال یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے اس لا کا کہ ہر شہری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تھوڑا بہت ٹیکس پیئر ہے، اور عوام کے ٹیکسوں سے ہی یہ ساری حکومت چلتی ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے سرکاری ملازمین ہیں، وہ عوام کے ٹیکسوں سے ہی سرکار یا اسٹیٹ کا یہ پہیہ چلتا ہے۔ تو کانسیپٹ اس لا کا یہ ہے کہ شہری نہ صرف حکومت کے تمام اداروں کے، ڈپارٹمنٹس کے، بلکہ ان کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں ان کے مالک اصل میں شہری ہیں، کیونکہ انہی کے ٹیکسز سے یہ سرکار اور یہ ادارے یہ قائم ہیں اور یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے۔ تو شہریوں کو سرکار کے معاملات بھی معلوم ہونے چاہیے، اور ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو انتظامی اور جو مالی امور ہیں وہ جاننے کا حق ہے شہریوں کو۔ کیونکہ شہری اگر اس میں حصہ لیں گے، انہیں جانیں گے، تو بنیادی طور پہ تمام سرکاری ادارے عوام کی ہی خدمت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو جب سرکاری اداروں کی تمام یہ معلومات عوام کے علم میں آئیں گی تو عوام اس کے اوپر یقینی بات ہے کامنٹس کریں گے، اگر کوئی گیپ ہے، کوئی ارریگولیرٹی ہے، کمی بیشی ہے، تنقید کریں گے، اچھی بات کی تعریف کریں گے۔ تو یوں یہ ہوگا
کہ ایک رائے عامہ کی بنیاد پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے معاملات درست کر سکے گی، وہ ادارہ اپنے معاملات درست کر سکے گا، اپنی سروس ڈیلیوری کو امپروو کرے گا، اور عوام کے ٹیکسز کا بہتر استعمال ہوگا، جو بنیادی مقصد ہے اس قانون کا۔ اگر اس قانون کے پریمبل کو جو شروع میں پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ عوامی احتساب کا ایک بنیادی طور پہ ذریعہ ہے، لہٰذا عوام اور تمام سرکاری اداروں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کی کوئی درخواست آئے کہ مجھے یہ سڑک بن رہی ہے، مجھے اس کے ٹینڈر، اس کی اخراجات بتائیں، یا کوئی سرکاری طور پہ بھرتیاں ہوئی ہیں، کرائٹیریا کیا تھا، کیسے ہوئیں، تو کیا معیار کیا تھا، تو سو آن اینڈ سو فورتھ، ہر طرح کی معلومات ہر سرکاری ادارہ 14 ورکنگ ڈیز 14 دن کے اندر اندر اس شہری کو اس کے پتہ پہ خود ارسال کرنے کا پابند ہے، اس انفارمیشن کی مصدقہ نقول اس کے گیون ایڈریس پہ بھیجے گا، اور یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے۔ لوگوں کو ابھی اپنے اس اتنے اہم حق کا پتہ نہیں ہے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ 14 دن کے اندر وہ ادارہ شہری کو رسپونڈ نہ کرے، یا رسپونڈ کرے تو گمراہ کن جواب دے، غلط انفارمیشن دے، یا مکمل انفارمیشن نہ دے، تو پھر اس کی جو اپیل ہوگی یا شکایت ہوگی وہ شہری ہمارے پاس یہاں پنجاب انفارمیشن کمیشن میں لانچ کرے گا۔ دراصل یہ پنجاب انفارمیشن کمیشن پنجاب بھر کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایپلیٹ اتھارٹی ہے، اس رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے نفاذ کا یہ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تو ہمارے پاس لوگ پھر جو اپیلیں کرتے ہیں تو ہم 30 دن کے اندر اندر ان کو وہ معلومات لے کے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ جو سامعین، میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، جو چودھری عرفان شوکت صاحب اور آپ کی ٹیم جانتی ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، اگر آپ کبھی باہر جانے کا اتفاق ہو تو آپ اپنے وہاں جو آپ کے دوست احباب یا رشتہ دار ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ملکوں میں جو انفارمیشن کا اتنا مؤثر نظام ہے کہ ہم گھر بیٹھے ڈیجیٹل طریقے سے آن لائن نہ صرف بینکنگ بلکہ تمام سرکاری اداروں کو اپنی اگر کوئی لائسنسز، ڈرائیونگ لائسنسز کا ایشو ہے، آئیڈینٹی کارڈز کا ایشو ہے، یا آپ نے کوئی ویکنٹ سیٹس، جابز کی ریکروٹمنٹس، کوئی فائنینشیل میٹرز ہیں، تو ساری دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے شہریوں کو سرکاری امور یا امور مملکت میں شامل کر کے کی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کم سے کم ہو جاتی ہے، سرکاری اداروں کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، پبلک اوور سائٹ کی وجہ سے وہ سرکاری ادارے اپنے معاملات کو اور ایفیشینٹ کرتے ہیں کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ ہر بات جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتانے کے پابند ہیں۔ تو لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو برِ صغیر میں ہم ایک پہلے انگریز کی کالونی تھی، تو کولونیل دور کی جو روایات ابھی چلی آ رہی ہیں کہ تمام سرکاری امور کو خفیہ رکھنا، عوام سے شیئر نہیں کرنا، ورنہ یہی گورا جو یہاں حکومت کر رہا تھا، اس نے جو حکومت بیک ہوم اپنے ملک میں انگلینڈ میں جا کے قائم کی، وہ تو شہریوں سے کوئی چیز خفیہ رکھنے والی نہیں تھی، اور اس میں کوئی وہ جو ایک عوام سے دوری والا کانسیپٹ ہوتا ہے یا بیوروکریٹک کانسیپٹ ہوتا ہے، نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہاں ان کا اپنا ملک تھا، لیکن ہم نے افسوس یہ ہے کہ گوروں کے جانے کے بعد بھی ان روایات کو رکھا، تو ہمارے ہاں کالا صاحب گورا صاحب بن گیا۔ تو لیکن اب پاکستان کی حکومت کو خیال آیا، اور یہ بڑا خوش آئند ہے، اس بات پہ حکومت کی تعریف کرنی چاہیے،
2010 میں سب سے پہلے تو جو میں نے پہلے عرض کیا، اس اے میں یہ بنیادی حق ڈالا گیا کہ ہر شہری بالکل فری آف کاسٹ کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ یا پبلک باڈی کی کوئی انفارمیشن لے سکتا ہے۔ تو بعد میں 2013 میں یہ قوانین بنے، اور اس طرح جس طرح یہ پنجاب انفارمیشن کمیشن ہے ہر صوبے میں اور مرکز میں بھی قائم ہوئے، اور یوں یہ سلسلہ چلا، اور بہت سے ہمارے میں یہاں پہ تقریباً پچھلے 3 سال سے چیف انفارمیشن کمشنر ہوں، میں اس پنجاب انفارمیشن کمیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں، سربراہ ہوں۔ تو اس دوران ہم نے کم از کم بھی 6000 کے لگ بھگ جو لوگوں کی شکایات آئیں سرکاری محکموں کے خلاف، جہاں ان کو انفارمیشن یا تو ملی نہ، یا مکمل نہ ملی، یا گمراہ کن جواب ملا، تو ہم نے ان کے وہ مسائل حل کیے۔ اور میں مثال دیتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے، آپ کے سامعین کی دلچسپی کے لیے۔ آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں ہیڈ لائنز تھی کہ وزیر اعلیٰ کے 1.5 یا 2 سال کے جو ہیلی کاپٹر کے استعمال کے اخراجات تھے وہ ہمارے کمیشن کے ذریعہ ملے۔ ابھی ہم نے چیف منسٹر کے جو ثوابدیدی فنڈز مانگے ہوئے ہیں، تو اس طرح بے شمار ہم نے کووڈ-19 کی جب لاسٹ ایئر بڑی ویو آئی تھی، تو ہم نے سو موٹو اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان کے جتنے بھی ان کے بجٹ ان کو جو ایلوکیٹ ہوا اور اس کے اخراجات ہر مد میں وہ تمام ہم نے مانگے اور پبلک کرنے کا حکم کیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ رائٹ ٹو انفارمیشن یا پنجاب انفارمیشن کمیشن یا یہ قانون خلاصہ یہ ہے کہ تمام جو عوام کے ٹیکسز سے چلنے والے جو ادارے ہیں یا ان کی معلومات ہیں ان کو پبلک کیا جائے۔ اب پبلک کرنے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ابھی حال ہی میں یہ اس موجودہ حکومت کا یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ شوگر مافیا کی جو انکوائری ہے وہ پبلک کی گئی۔ اور ابھی آپ نے ایک اور بڑا مشہور دیکھا ہوگا کہ اس براڈ شیٹ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا، وہ بھی اتنا بڑا لاس ہوا قومی خزانے کا کہ 20 سال سے چیزیں جو تھیں وہ سیکرٹ رکھی ہوئی تھی۔ تو سیکریسی ہمیشہ جنم دیتی ہے من مانی کو، کرپشن کو، اور سرکاری فنڈز کے خرد برد کرنے کو۔ تو جب چیزوں کو شفاف رکھا جائے، تمام معلومات افشا کی جائیں، تو نہ صرف عوام کے اندر بھی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ گورننس کا حصہ ہیں، اور اس سے جمہوریت جو ہے، دیکھیں جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر 5 سال کے بعد آپ نے ووٹ ڈالا اور ایک حکومت قائم کی اور اللہ اللہ اور خیر صلاح یا چند جلسے کیے، نہیں۔ جمہوریت کا مطلب ہے ہر شہری اپنے اپنے لیول پہ، گاؤں میں ہے تو وہ یونین کونسل کے لیول پہ، شہر میں ہے تو میونسپل کمیٹی کے لیول پہ، یا بڑے لیول پہ وہ انتظامی امور جو ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ان میں شمولیت ہو، اس کا رول ہو، وہ اس کے اوپر اپنی رائے دے، اور اس رائے کی بنیاد پہ اخبار میں، پریس میں سٹوری بلڈ کرے، اور اس رائے کو حکومت بھی وزن دے، کنسیڈر کرے، اور یوں اپنے معاملات کو بہتر کرے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس سارے قانون کا اور پنجاب انفارمیشن کمیشن کا خلاصہ ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ نہیں، ہمیں بڑی اچھی انفارمیشن ملی ہے، ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا، پر عام جو ہمارے دیکھنے والی آڈینس ہوتی ہیں انہیں پتہ تو ہے کہ یہ چیزیں ہیں، پر کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا کیا چیزیں، وہ آپ نے بہت ہی اچھا بریف کیا، اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہوں گے انہیں بہت زیادہ نالج سیکھ ہوگا، اور ان کی کوئی بھی پرابلمس ہیں فردر وہ سمجھ رہے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر اپنے مسائل کا فوری طور پر حل کرا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تھینک یو۔